حضرت فاطمہ سلام اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ، حضرت خدیجہ کبریٰ کی اکلوتی بیٹی، حضرت علی کی زوجہ امام حسن حسین، جناب ام کلثوم بی بی زینب سلام اللہ کی اور 9 اماموں کی والدہ ماجدہ تھیں۔ مشہور القاب میں سے زہرا، سید النساء عالمین، ام الائمہ اور بھی بہت مشہور القابات ہیں۔ آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی یوم جمعہ مکہ معظمہ میں ہوئی۔ آپ کا بچپن دوسرے بچوں کی طرح نہیں تھا۔ آپ کا سارا بچپن فقہ و فاقہ تنگی مسائل میں گزرا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر آپ کو اپنی آغوش میں بٹھاتے اور آپ کو بوسہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، جب میں معراج پہ گیا تو جبرائیل نے مجھے ایک سیب جنت میں سے یہ دیا تھا۔ جب بھی میں نے اس کو کھایا تو فاطمہ کا نطفہ وجود قائم ہوا۔ جب بھی میں فاطمہ کا بوسہ لیتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جب آپ جوان ہوئی تو آپ کی شادی حضرت علی سے ہوئی۔ شوہر کے گھر جانے کے بعد جس نظام زندگی کا نمونہ آپ نے پیش کیا وہ آج کی خواتین کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ اپنے گھر کا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی، چرگا چلاتی، چکی پیستی اور بچوں کی تربیت بھی کرتی۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی فضیلت اور ان کی مدارج کا سلسلہ قرآن مجید کی کئی آیتیں اور بے شمار حدیثیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ عورتوں کی جنت کی سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی رضا ہی فاطمہ کی رضا ہے۔ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی۔ آپ نے فرمایا، عورتوں میں 4 عورتیں کامل گزری ہیں، آسیہ، مریم، خدیجہ اور فاطمہ۔ ان سب میں سے سب سے زیادہ درجہ کمال پر جو گزری ہیں وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ ہیں۔ آپ کے گھر ملائکہ بھی آسمانوں سے آپ کے گھر آتے اور جھولا جھلاتے، اور امام حسن امام حسین علیہ السلام کے کپڑے بھی جنت سے آیا کرتے تھے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں فرشتے بھی آپ کی اجازت لے کے آتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ملک الموت بھی دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور اندر آنے کی اجازت مانگنے لگا، لیکن بی بی روتی رہیں اور آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، بیٹی اس کو آنے دو، یہ ملک الموت ہے۔ پھر آپ نے اس کو اندر آنے کی اجازت دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد آپ پر ایسے مصائب ٹوٹے کہ آپ صبح شام گیا کرتی تھیں۔ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے تو انہوں نے سب سے پہلے حضرت علی سے بیعت لینے کے لیے کہا۔ حضرت علی اور دوسرے صحابہ جن میں کل بنی ہاشم، زبیر، عتبہ بن ابی لہب، خالد بن اسید، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور بھی صحابہ تھے، حضرت علی خلافت کے منصوبے کے مقابل سقیفہ میں بنی خلافت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے آگ علی اور ان کے گھر پر حملہ کر دیا اور کہا، گھر سے نکلو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ الزہرا دروازے کے پاس آئی اور کہا، اس گھر میں رسول کے نواسے ہیں۔ پھر حضرت عمر نے حضرت علی کو گھر سے باہر نکالنے کا مطالبہ کیا، مگر حضرت علی باہر نہیں نکلے تو انہوں نے گھر کو آگ لگا دی اور شعلے بلند ہوئے تو بی بی نے فرمایا، ابھی میرے باپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ سن کر عمر نے دروازے کو دھکا دیا اور ان کے اوپر دروازہ گر گیا، جس کی وجہ سے آپ کے شکم پر ضرب لگی اور محسن شہید ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا اور زبردستی حضرت علی سے بیعت کروائی گئی۔ اس کے بعد وہ جائیداد جس کا نام فدق ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دے دی تھی، حضرت ابوبکر نے اس پہ قبضہ کر لیا اور آپ نے دربار خلافت میں جا کر اپنا مطالبہ پیش کیا اور آپ کو رد کر دیا گیا۔ آپ روتی ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پہ گئیں اور وہاں ایک خطبہ بیان کیا جسے خطبہ فدیقیہ کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ابوبکر اور عمر سے ناراض ہو گئیں۔ جب تک آپ زندہ رہیں آپ نے ان دونوں سے بات نہیں کی۔ علامہ بہائی لکھتے ہیں، جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے امام حسن امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس چلی گئیں، وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اپنے دونوں بیٹوں کو سینے سے لگایا اور اس کے بعد گھر واپس آئیں۔
آپ نے غسل کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چادر کو لپیٹ لیا۔ پھر آپ نے اسما کو کہا میں اس گھر میں لیٹنا چاہتی ہوں، جب میں باہر نہ نکلوں تو مجھے 3 آوازیں دینا، اگر میں نے آواز پر جواب نہیں دیا تو سمجھنا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی ہوں۔ جب آپ ایک ساتھ گزر گئی تو اسما نے آوازیں دیں، آپ کا جواب نہیں آیا تو اسما نے اس حجرے میں داخل ہوئی اور دیکھا کہ آپ رحلت فرما گئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔